ولید بن مغیرہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بری لگیں، شاق گزری، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اس کے حق میں، جو آیتیں ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں اے میرے رسول، ان کی مت سنیں آپ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کثرت سے قسم کھانے والا جھوٹا آدمی، اور کئی برائیاں اللہ تعالیٰ نے گنائی، اس میں ایک برائی تھی عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ زنا سے پیدا ہوا آدمی، اس کا نسب نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ جب یہ آیتیں اتری تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے متعلق تو قرآن میں خرابیاں آ گئی، تیری برائیاں گنائیں، تو غور سے سنا اس نے آیتیں، اور اس کے بعد پھر کہا کہ 9 تو میں جانتا ہوں ہے میرے اندر، یہ جو ہے 9 تو مجھے معلوم ہے، یہ 10ویں کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، یہ کیسے؟ میں تو میرے باپ کا بیٹا ہوں۔ دوڑتا ہوا پھر آیا اپنے گھر میں، اپنی ماں کو گرا دیا زمین پر اور چڑھ کے بیٹھ گیا اس کے سینے پہ، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور اپنی ماں کو گرا کر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا بتا۔ اس کی ماں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا، حقیقت میں تو اپنے باپ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا نہیں ہے، جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے ہو گئی تھی بدکاری اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ اٹھ گیا اور کہا 10ویں بھی کمپلیٹ ہو گئی، 9 تو تھی اندر، 10ویں برائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نطفہ ثابت نہیں ہے، جن کا نسب ثابت نہیں ہے، جن کی اصل میں خطا ہے، ورنہ حلال بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر اخلاق پر قربان جاتا ہے، بلکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ دنیا میں ہماری بات تو چھوڑیں، بڑے بڑے دوسرے دانشور لوگوں نے لکھا ہے، آپ کو میں بتاؤں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، دانشور ہے، انگریز ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ریولیوشن دنیا میں دیکھے، انقلاب، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، یہ ریولیوشن آیا، کمیونزم کا ریولیوشن آیا، بہت سارے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے جو انقلاب لانے والی شخصیت ہوتی تھی وہ جب تک زندہ ہوتے ان کی تحریک بھی چلتی، تنظیم بھی چلتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیمی ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی۔ جو انقلاب لانے والے لوگ تھے وہ جاتے ہیں تو تنظیم ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تحریک ختم ہونے لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے صرف ایک ریولیوشن دیکھا ہے جو مدینے سے نکلا تھا، ایک انقلاب دیکھا جو مدینے سے نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا تھا، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو کر گئے، لیکن ان کا لایا ہوا ریولیوشن، ان کا لایا ہوا انقلاب 14 صدیوں کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آج تک کسی اور انقلاب میں اتنا اثر نہیں دیکھا کہ اتنے لانگ ٹائم پر کسی بانی کا اثر پایا جاتا ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان نہیں ہے، جس نے لکھا ہے وہ جارج برنارڈ شاہ، یہ انگریزوں کا رائٹر ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں۔ گرو نانک نے تو پوری نعتیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے ہیں۔ اور گرو نانک کا تو ایک جملہ مشہور تھا، محمد نہ ہے بھکتی نہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں، عبادت کا صحیح طریقہ دنیا میں دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا
جس کی آنکھیں کھلی انہوں نے پہچانا. لیکن میں آج ان لوگوں کی تعریفوں کو دلیل کے طور پر یا حضور کی فضیلت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں. حضور پاک کی فضیلت کے لیے حسان بن ثابت بھی ہیں. حضور کی تعریف کرنے والوں میں امام شرف الدین بوصیری بھی ہیں. ان لوگوں کی تعریف کیے ہوئے الفاظ اور ان کے نام میں آج اس لیے گنا رہا ہوں. الفضل لما شہید به الاعداء، عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ فضیلت اس کی بہت ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں. جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں اس کی فضیلت ہے. ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے انسان تو انسان ہے، خلاق کائنات خود قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سب نبی کی شان میں تو اللہ نے فرمایا. ایک دو نہیں، کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں جو ڈیفنس میں اللہ نے اتاری. اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہی آپ سے کلام کرنا چاہوں گا کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کی سنت مبارکہ ہے. ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ. ابو لہب نے یہ کہا حضور کو گراں گزری یہ بات تو اللہ نے ڈیفنس میں جواب میں فرمایا آپ کے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. کون جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے. نبی کی طرف انگلی اٹھاؤ، جواب اللہ کی طرف سے ہے. کافروں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، حضور پر وحی نہیں اتر رہی تھی، 15 دن ہو گئے تھے، کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، تو یہ افواہ اڑا دی. وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی آتی نہیں، آیت آتی نہیں ہے. وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. یہ بات پھیلتی گئی کافروں کی زبان سے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. کئی دن گزرے، حضور پریشان حال تھے، یعنی غمگین تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب غمگین تھے ان کافروں کی باتوں کو سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور ان کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے ڈیفنس میں، دفاع میں آیتیں اتاری. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب کے چمکتے چہرے کی قسم، ان کی زلف معمبری کی قسم، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے. جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ابو لہب نے کہا تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں. تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع النسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے. ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل. قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر. اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر. اور اس سے بھی زیادہ ہو تو
کوثر، اور اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے۔ ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہیں ابو لہب کی اولاد۔ پتہ ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا، وہ مقطوع نسل خود ہو گیا۔ لیکن جس چپے میں، جس علاقے میں بھی جائے، سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی۔ میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلایا ہے۔ تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیں، منہ توڑ نہیں دانت توڑ بھی جواب دیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے لیے پھر دانت ہی نہ رہیں، وہ کیا بول رہا ہے بعد میں کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ ہاں، یہ ہر ایک عاشق رسول جواب دے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ اللہ کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں حضور پاک کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہی دعا کیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔